کو بھی مان لیتے ہیں۔ رسالت پر ہم مسلمانوں کا ایمان کوئی وہم نہیں ہے، ایک ایسی علمی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ آدمی عقل و بصیرت کے ساتھ اس شخصیت کا، اس کے پیش کردہ کلام کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ کی اس رسالت کو ہم مسلمان جب مان لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس ایمان کے کیا تقاضے ہیں جو ہمارے اوپر لازم آتے ہیں۔ اب میں مختصر طور پر وہ تقاضے بیان کروں گا۔ محمد الرسول اللہ کو رسول کی حیثیت سے مان لینے کا سب سے پہلا تقاضا دل کی گہرائیوں سے ان پر ایمان لانا ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ یعنی یہ زبان سے کہہ دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک چیز ہے، اور ان کی رسالت کو رسالت کی حیثیت سے ماننا، اس پر ایمان لانا ایک دوسری چیز ہے۔ اس کے کچھ معنی ہیں۔ اس کے معنی در حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ اب قیامت تک یہی تنہا ہستی ہیں جن سے دین اخذ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہے، دین کے معاملے میں ان کا فیصلہ بے چون و چرا تسلیم کیا جائے گا۔ وہ دین کا تنہا ماخذ ہیں اس سرزمین کے اوپر، ان کے علاوہ، ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس کی کسی بات کو دین قرار دیا جا سکے۔ دنیا میں ہر چیز جو دین کے نام سے پیش کی جائے گی وہ اب انہی کی تصدیق سے دین قرار پائے گی، ان کی تصدیق کے بغیر وہ دین قرار نہیں پا سکتی۔ یہ ان پر ایمان ہے، یعنی ان کی بات کو خدا کی بات مان لیا جائے، ان کے پیغام کو خدا کا پیغام مان لیا جائے، اور ان کے علاوہ کسی اور بات کو بھی یہ حیثیت دینے سے انکار کر دیا جائے۔ دوسرا تقاضا ان کی اطاعت۔ قرآن مجید نے یہ عام اصول بیان کیا رسولوں کے بارے میں کہ وما ارسلنا من رسول الا یطاع باذن اللہ، جو پیغمبر بھی اس زمین پر آیا ہے اسی لیے آیا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ پیغمبر کی اطاعت در حقیقت خدا کی اطاعت ہے، وہ خدا کے نمائندہ مجاز کی حیثیت سے زمین پر آتا ہے، اس کو پروردگار اس حیثیت سے بھیجتے ہیں کہ جو کچھ یہ میرے پیغام کے طور پر پیش کرے گا، جو کچھ میرے دین کی حیثیت سے پیش کرے گا، جو میری ہدایت کی دنیا تک پہنچائے گا، وہ بے چون و چرا مانی جانی چاہیے۔ وہ خدا کا فرمان واجب الذان ہے جو اس کی زبان سے نکلتا اس کے عمل سے صادر ہوتا ہے، اس کی اطاعت۔ محمد الرسول اللہ کی یہ حیثیت عام امراء کی اطاعت کی طرح کی نہیں ہے، بلکہ اس اطاعت کی نوعیت قرآن نے بیان کی ہے، اور وہ نوعیت یہ ہے کہ جب ان کی بات مانی جائے تو اس طرح مانی جائے کہ آدمی اپنے دل کے اندر بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے، اور ان کے حکم کے سامنے بے چون و چرا سر جھکا دیا جائے، دین کی حیثیت سے ان کی حتمی حجت قبول کر لی جائے۔ تیسری چیز یا تیسرا تقاضا اتباع ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اطاعت حکم کی پیروی ہے جب وہ زبان سے دے دیا جائے، اتباع عملی نمونے کی پیروی ہے جب وہ پیش کر دیا جائے۔ محمد الرسول اللہ کی شخصیت کو یہی حیثیت دی گئی۔ خدا کی معرفت کا آخری نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر۔ اللہ کو مان لینے کے بعد کیسا شخص بنتا ہے، دین کو قبول کر لینے کے بعد کیسی ہستی وجود میں آتی ہے، وہ کیا آئیڈیل ہے جس تک انسان کو پہنچنا چاہیے، اس کا نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ دنیا میں دین جو پیغام اور ہدایت لے کر آیا ہے اس کے لیے کچھ دینی ہدایات ہیں، کچھ اخلاقی تقاضے ہیں، دونوں محمد الرسول اللہ کی ذات میں مجسم ہو گئے۔ یہی چیز ہے جس کو بیان کیا ہے سیدہ عائشہ نے، کانا خلقہ القرآن۔ تو اتباع یہ ہے کہ ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا جائے، ان کو ایک نمونے کی شخصیت قرار دے دیا جائے، ان کے آداب زندگی کیا تھے، ان کی اخلاقیات کیا تھیں، ان کو سامنے رکھ کر مسلمان زندگی بسر کرے اور ان کو اپنانے کی کوشش کرے۔ میں اس پر اس سے پہلے توجہ دلا چکا ہوں اپنے بعض لیکچرز میں کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی ان کی حیثیت نبوت یا حیثیت رسالت یا ان کے تمدن کی تقلید کرنا شروع کر دے۔ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جو کچھ کیا ہے اس کو اپنے لیے ایک واجب الاطاعت نمونہ بنا، اور دین کی حیثیت سے ظاہر بات ہے کہ یا تو کچھ عبادات ہوتی ہیں، احکام ہوتے ہیں شریعت کی صورت میں دیے جاتے ہیں جن کو آدمی عملی طور پر اپناتا ہے، اور یا پھر اخلاقی نمونے کی حیثیت سے ایک شخص سامنے آتا ہے۔
تو ان اعتبارات سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور دین میں جو نصب العین ہے انسان کا وہ خدا کی رضا اور محبت ہے. یہ ہم مانی لفظ ہے. جب کوئی راضی ہو گیا تو اس کی محبت آپ کو حاصل ہو گئی. تو خدا کی رضا اور خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے قرآن اصرار کرتا ہے کہ صرف حکم مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے آدمی کو جب وہ محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ دین میں انسان کا جو نصب العین قرار دیا گیا ہے اس کو پانے کا راستہ ہی قرآن مجید میں یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، ان کے عمل کو، ان کی شخصیت کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو اپنے لیے ایک نمونہ بنا دیا جائے. چوتھا تقاضا انہیں دنیا کی سب چیزوں سے عزیز تر جاننا ہے، جس کو محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ تقاضا خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے. یہ خدا کے بارے میں بھی ہے، خدا کے دین کے بارے میں بھی ہے، اور محمد الرسول اللہ کے بارے میں بھی. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمہیں انہیں عزیز تر رکھنا ہوگا، اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنے اعزاء و اقربا سے بھی، اپنی ہر اس چیز سے جس سے تم دنیا میں محبت رکھتے ہیں. اور یہی بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا سیدنا عمر سے کہ کیا ان سب چیزوں سے مجھے عزیز رکھتے ہو؟ ذرا توقف کیا، اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اس پہ کوئی شک نہیں. ایمان کا آخری مقام یہی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صرف ایک واجب الاطاعت حاجی کی حیثیت سے نہ مانی جائے، بلکہ ان کو عزیز تر رکھا جائے. آدمی کا ان کی اطاعت کے لیے والہانہ جذبہ ہو. یہ عزیز تر رکھنا یا اسے محبت کہہ لیجئے، یہ محبت کوئی اس نوعیت کی چیز نہیں ہے جس طرح کی جبلی محبت انسان کو ماں سے یا باپ سے ہوتی ہے. یہ ایک عقلی اور اصولی چیز ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جب کبھی دو راہ آ جائے، ایک طرف ماں کی محبت کا تقاضا ہو اور ایک طرف محمد الرسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہو، تو آدمی بے تکلف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیتا ہے. اور یہی معاملہ باپ کے ساتھ، یہی معاملہ خاندان کے ساتھ، یہی معاملہ بیوی کے ساتھ، یہی معاملہ دنیا کے تمام لوازم کے ساتھ. اور ان پر ایمان کا آخری تقاضا ان کے دین کی نصرت ہے. جب وہ دنیا میں موجود تھے تو وہ اس دین کی دعوت لے کے اٹھے. اس وقت بھی قرآن نے یہ مطالبہ کیا اور یہ کہا جس طرح مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مطالبہ کیا تھا، وہی مطالبہ اب بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اور دوسرے مقامات پر یہ بتا دیا کہ اللہ کی نصرت، دین کی نصرت، اور محمد الرسول اللہ کی نصرت اللہ کی نصرت. اسی چیز کو ہم ایک دعا کی صورت میں عام طور پر سنتے ہوں گے خطبات میں کہ من نصر دین محمد، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کی. یہ نصرت اس زمانے میں مال کے انفاق کی صورت میں بھی ہوئی، جانوں کے جہاد کی صورت میں بھی ہوئی. قیامت تک یہ مطالبہ باقی رہے گا. جب ہم دین کی تبلیغ کرتے، دین کی دعوت دیتے، دین کی شرح و وضاحت کرتے، دین کی حمیت میں کوئی اقدام کرتے، دین کی غیرت میں کوئی اقدام کرتے، مسلمانوں کی بہبود میں آگے بڑھتے، دینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان مال کھپاتے، مسجد بناتے، کوئی مدرسہ بناتے، دین کے غلبے کی جدوجہد کرتے، یہ سب در حقیقت نصرت دین ہے، دین کی مدد ہے، محمد الرسول اللہ کی مدد. اس کو قرآن مجید نے اللہ کی مدد قرار دیا ہے، محمد الرسول اللہ کی مدد قرار دی ہے. اور یہ کہا ہے کہ اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو آسمان کے فرشتے اتر کر اس کی مدد کر لیں گے، لیکن تمہارے لیے یہی راستہ ہے، تمہارے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ تم ان کی نصرت کرو. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تقاضے ہیں. یہ تقاضے اگر ملحوظ رہیں تو ایمان کے برغبار نکلتے ہیں، یہ ملحوظ نہ رہیں تو وہ محض ایک عقیدہ بن کے رہ جاتا ہے. مسلمان اگر مسلمان کی حیثیت سے زمین پر جینا چاہتے ہیں تو ان کو اس پر بھی شرح صدر حاصل کر لینا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آباء میں سے کوئی بڑی ہستی نہیں ہے، محض اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو اللہ کا رسول ہم قطعی دلائل اور حتمی وجوہ و اسباب کی بنیاد پر مانتے ہیں. اور ان پر ایمان کے یہ تقاضے ہیں جن کو ہر مسلمان کو پورا کرنا چاہیے. اگر وہ ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو وہ ایمان کا حق ادا کرتا ہے، اور اگر ان میں خیانت کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا ایمان محض ایک توہم ہے، محض ایک متعصبانہ چیز ہے، وہ دماغ کا ایک خلل ہے، وہ بس ایک مان لینے کی چیز ہے جس کو مان کر رکھ دیا گیا ہے. اس کے کوئی اثرات اس کی زندگی میں نمودار نہیں ہوئے، کوئی اثرات اس کی زندگی میں نمودار نہیں ہوئے. ایمان جب
فی الواقع ایمان بنتا ہے تو وہ انہی تقاضوں کو پورا کر دینے کے نتیجے میں بنتا ہے. مسلمانوں کو قرآن مجید اسی بات کی دعوت دیتا ہے. پیغمبر کی اطاعت کرو، پیغمبر کی اتباع کرو، پیغمبر کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھو، پیغمبر کے دین کی نصرت کے لیے تیار رہو. مسلمان تقاضوں کو پورا کرتا تو اپنے لیے فوز و فلاح کا سامان کرتا اور خدا کی بہترین نعمتیں پاتا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی. اور جب ان سے گریز کرتا تو یہاں بھی ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتا، اور آخرت تو بہرحال ایک ہولناک عذاب کی وعید لے کے اس کے سامنے کھڑی ہوتی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر